کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ خوشی اور غم کیا ہے، تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اللہ اکبر. اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا، اس کو خوشی کہتے ہیں. جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے. بندہ چاہتا ہے کہ یہ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ہو تو ہوگا وہی جو رب چاہے گا. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بندہ چاہے گا جو میں چاہ رہا ہوں، کہے گا جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہوا نہیں، بندہ دکھی ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو رب کی رضا میں گم کر دے گا تو پھر جو ہے وہ اسے حقیقی مسرت و خوشی نصیب ہو جائے گا. تو استغنا کی دولت یہ حیات طیبہ کا روپ ہے. تو حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا معنی ہے کہ استغنا کی دولت مل جائے. اور یہ دولت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اعمال صالحہ کے نتیجے میں. راوی کا کنارہ ہے، ایک فقیر ریت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. شاہ جہاں وہاں سے گزرا اور فقیر نے التفات نہیں کیا. بادشاہ کے ساتھ خدام تھے، زرق برق کو شاخوں میں ملبوس نوکر تھے، پورے شاہی کم طراق کے ساتھ جا رہا تھا. تو فقیر نے التفات ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں دی. بادشاہ کے دل میں بڑی بات آئی. وہ آ گیا فقیر کے پاس، رک گیا اور کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ فقیر نے مسکرا کے کہا کچھ تیرے جیسے گزر رہی ہے، کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے. بادشاہ سمجھا کہ یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میری شخصیت کیا ہے. اسے کیا پتا تخت و تاج کی زندگی کے کیا مزے ہیں، شاہی محلات کی آسودگیوں کا اسے کیا علم ہے. اس نے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا ہاں تم شاہ جہاں ہو، ہندوستان کے بادشاہ ہو. تو کہا پھر یہ بات کہہ دی، تمہیں نہیں پتا ہے کہ تخت و تاج کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ آؤ میرے ساتھ چلو دہلی میں اور وہاں دیکھو کہ شاہی محل کے مزے کیا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس نے کہا میرے لیے یہی بہتر ہے. تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا تیری دل. ہارون الرشید گیا نا قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہاں بہلول بیٹھا ہوا تھا. یہ مشہور مجاذیب میں سے. مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفود سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو مجذوب کہتے ہیں. اور لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، لیکن سادی کہتے ہیں سادیا نزدیک رائے آشکاں، خلق مجنو نندو مجنو عاقل. اصل میں تو عقل مند یہ ہیں. تو بہلول بیٹھا تھا قبرستان میں، تو ہارون الرشید گزرا تو بہلول نے توجہ نہ دی. تو ہارون الرشید نے چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں محل کیا ہوتے ہیں، تخت و تاج کیا ہوتے ہیں. اس نے دعوت دی، بہلول آؤ نا ذرا بغداد میں، شہر کی رونقیں دیکھو، محلات کی زندگی دیکھو. تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا. کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں، میں شہر کیا لینے جاؤں؟ تم مجھے شہر بلا رہے ہو اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں، تم قدموں پہ اٹھا کے روز انہیں ادھر لاتے ہو اور میں شہر چلا جاؤں. تو بادشاہ کی بولتی بند ہو گئی. تو کہا کہ بتاؤ یہ تم نے جو کہا کہ کچھ زندگی تمہارے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تم سے بہتر گزر رہی ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. تو اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ جب رات کو تم سوتے ہو تو پھولوں کی سیج پہ سوتے ہو نا، اور میں ریت پہ سوتا ہوں. جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تمہیں بھی نہیں پتا ہوتا میں کہاں سویا ہوں، اور خبر مجھے بھی نہیں ہوتی کہ میں کہاں سویا ہوں. اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی ہے. اور جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں، تم سو رہے ہوتے ہو، میں اٹھ کے مصلی بچھا لیتا ہوں اور میری وہ زندگی تیری زندگی سے بہتر گزر رہی ہے. تو استغنا کی دولت اگر مل جائے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو یہ ستھری اور پاکیزہ زندگی ہے. جو انسان اچھے عمل کرتا ہے اللہ اس کی طبیعت میں استغنا پیدا کر دیتا ہے. وہ للچائی ہوئی نظروں سے دنیا کو نہیں دیکھتا، اس کی نظر کے اندر ہرس کا پانی نہیں ہوتا، وہ خواہشات کا اسیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی تمانیت میں گزرتی ہے. وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیں. حضور نے فرمایا انظروا الی ما اسفل منکم. حضور نے ارشاد فرمایا جو اپنے سے نیچے ہے اس کو دیکھو، تم سوکھے ہو جاؤ گے، دکھی نہیں ہوگے. اپنے اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. لیکن اپنے سے نیچے دیکھو، تم 5 مرلے کے مکان میں رہتے ہو تو دیکھو وہ بھی جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، تو تمہیں سکھ ملے گا، تم وہاں آسودہ ہو جاؤ گے.
لیکن تم 10 کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو، لیکن آگے دیکھو گے کہ فلاں ایکڑوں میں رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ بنگلہ بھی تنگ تنگ دکھائی دے گا. تو اوپر نہ دیکھو، نیچے دیکھو. نیچے دیکھو گے تو سوکھے رہو گے. زندگی سوکھی گزارنے کا ضابطہ رسول کریم نے بیان کر دیا کہ اپنے نیچے دیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ہماری معاشرت کا عالم یہ ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آج ہم کہتے تو ہیں کہ ٹکر لیں گے امریکہ سے، یہ ہمارے نعرے خالی کھولے یہاں ممبر پہ بیٹھ کے. گاؤں کے چودھری سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے سامنے حق بات نہیں کہہ سکتے ہم. مسجد کی انجمن کے صدر کے سامنے حق بات ہم کہہ نہیں سکتے تو امریکہ کو للکار دیں گے. جھوٹ ہے، مکر فریب ہے، دجل تلویس ہے، اپنے آپ سے دھوکہ ہے، خود فریبی ہے. تو میں کہا کرتا ہوں، آج ہم کہتے ہیں ہم ٹکرا کے یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے. جذبات ہمارے دیدنی ہوتے ہیں، لیکن حال ہمارا کیا ہے کہ ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے لوٹے بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں. جس قوم کے کردار کی گراوٹ کی یہ کہانی ہو، وہ دنیا کی قوموں سے جو اس وقت مادی ترقی کر چکی ہیں اور اخلاقی طور پر بھی وہ بہت بلند ہیں، تو کیا ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم ذرا غور کریں. میں ایک دن یہاں جمعہ پڑھانے نکلا تو اسی روڈ کے اوپر ایک جو ہے وہ گدا گاڑی جا رہی تھی، جس کے پیچھے جلی روپ میں لکھا تھا جلنے والے کا منہ کالا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میرا معاشرہ اتنا نیچا ہے، اتنا گندا ہو گیا اور اتنا جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا کہ اس مزدور سے بھی جلنے والے اس معاشرے میں موجود ہیں. اگر باہر کوئی گرمیوں میں واٹر کولر نصب کرے تو وہاں گلاس کے ساتھ زنجیریں کیوں باندھتا ہے؟ کبھی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہم نے؟ ہم کہاں گرے ہوئے ہیں؟ ہماری گراوٹ کا کیا عالم ہے؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دے. آج ہمارے اوپر جو ظلم جبر مسلط ہے ہر طرح سے، ہم جن مشکلات میں ہیں، کبھی ہم نے خود دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہونا چاہیے اس لیے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ منصف ہے. جو کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. آج ہم روتے ہیں حکمران لوٹ کے کھا گئے. یہ احتجاج ہوا ہے پرسوں، میں بھی موٹر وے سے آ رہا تھا، راستے کے اندر جو ہے وہ اس قوم نے ٹرک لوٹ لیے. نعرے کیا لگا رہے ہیں کہ حکمران لوٹ رہے ہیں. اور تمہارے بس میں اتنا تھا، تم بوتلوں کا ڈالا لوٹ سکتے تھے، وہ لوٹ لیا. تم اور کیا کر سکتے تھے؟ جن کا ہاتھ آگے پڑتا انہوں نے وہ لوٹ لیا. وہ بھی لٹیرے، تم بھی لٹیرے. اپنے آپ کو دیکھیں، پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے من میں اتریں، پھر کسی کو دیکھیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ یا مال دیکھ. پہلے اپنے من میں تو اتر کے دیکھ، اپنے اندر تو اتر کے دیکھ. ایک شخص اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتا ہے، اپنی چار دیواری میں عدل نہیں بانٹ سکتا ہے، پھر لوگوں سے توقع رکھتا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، پھر حالات خود بخود سنورتے چلے جائیں گے. ایک روایت کے لفظ ہیں اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، رحمت کی چھتڑیاں تمہارے اوپر آ جائیں گے. اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر یہی تمہارے کچھ ہوگا. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے
قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔